حضرت مکرم آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منا کر دراصل ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو رب کائنات نے ہمیں جو بھی کچھ عطا فرمایا ہے، ہمیں یہ اعتراف ہے کہ وہ دراصل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ ہے۔ اور آپ دیکھیں تو ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ سرکار کی غلامی کے صلے میں ملا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا ابھی رجب کا مہینہ گزرا ہے، علماء کرام کتابات فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں سدرۃ المنتہا پہنچے تو جبریل کھڑے ہیں، تقدم یا جبریل، جبریل چلو نہ آگے، ابھی تک تو رفاقت کا حق نبھایا ہے، شانہ بشانہ ساتھ رہے ہو، اب قدم چھٹک گئے ہیں، رفتار تھم گئی ہے، کھڑے ہو گئے ہو، چلو آگے۔ عرض کی آقا میری حد، میری بس تو یہیں تک تھی، بال برابر آگے بڑھا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جبریل تم آگے نہیں چل سکتے پر مجھے تو آگے جانا ہے، تو چلو تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ تو یہاں پر علماء نے کہا کہ دراصل میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام دراصل جبریل کے ایک احسان کا بدلہ اتار رہے ہیں۔ کون سا احسان؟ جب نمرود نے الاؤ دہکایا تھا، آگ بھڑکائی تھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہ معاذ اللہ نظر آتش کرنا چاہتا تھا، تو جبریل حاضر ہوئے، عرض کی بارگاہ خلیل میں کہ اللہ کے خلیل کوئی حکم ہو فرمائیں، کوئی حاجت ہو بیان کریں، کیا آگ بجھائی جائے، کیا جان بچائی جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو معذرت کر لی تھی کہ جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں، لیکن اس نے تو اپنی سروسز آفر کر دی تھی، اپنی خدمات پیش کر دی تھی، اس نے تو احسان چڑھا دیا تھا نا، صحیح میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ تو علماء نے کہا کہ اس نے چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، میرے آقا کریم کے جد امجد پر یہ احسان چڑھایا تھا، تو آقا کریم آج اس احسان کا بدلہ اتار رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے جبریل کل میرے دادا سے، میرے جد امجد سے تو نے کہا تھا کوئی حاجت میں بیان کریں، انہوں نے تو کہہ دیا تھا تجھ سے کوئی حاجت نہیں، لیکن آج میں اس احسان کا بدلہ اتار رہا ہوں اور تجھ سے پوچھتا ہوں تیری حاجت ہو تو تو کوئی بیان کر۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں کچھ عجیب ذہن رکھنے والا، اگر مگر سوال و جواب کے گرداب میں پھنسنے والا، میں سوچنے لگا یہ عجیب ماجرا ہے۔ جبریل نے ایک خدمت پیش کی، وہ خدمت قبول نہیں ہوئی، حضرت ابراہیم نے معذرت کر لی، جبریل تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ جو جبریل کی خدمت قبول بھی نہیں ہوئی، اس احسان کا بدلہ تو میرے آقا کریم اتار رہے ہیں۔ اور جو جبریل روز خدمت انجام دیتے ہیں، ڈیوٹی انجام دیتے ہیں نا، اللہ کی طرف سے وحی لاتے ہیں، پیغام لاتے ہیں، حکام لاتے ہیں، نبی اور اللہ کے درمیان رابطے کی ڈیوٹی جو انجام دیتے ہیں، اس کا کہیں ذکر ہی نہیں۔ جو ڈیوٹی قبول نہیں ہوئی اس احسان کا بدلہ اتارا جا رہا ہے، اور جو روز ڈیوٹی انجام دیتے ہیں اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ اس پر غور کیا تو جواب خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں مل گیا۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہم سب سے بڑھ کر جانتے تھے کہ جب رب کائنات نے اپنے محبوب کی مدد کرنا ہوتی ہے تو کبھی جبریل کی ڈیوٹی بھی لگ جاتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا تو جبریل کو بھیجا تھا نا۔ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری تھی تو جبریل کی ڈیوٹی لگی تھی نا۔ تو حضرت ابراہیم اب بھی تو یہ خیال فرما سکتے تھے کہ رب کائنات نے نمرود کی آگ سے بچانے کے لیے جبریل کو بھیجا ہوگا، تو فوراً فرماتے کہ بھئی شکر ہے جبریل تم آ گئے، یہ نمرود پتہ نہیں کیوں ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، چلو جلدی سے مجھے نکال کے لے چلو یہاں سے۔ نہیں، آپ نے فرمایا جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ در حقیقت انہوں نے جبریل کو ایک سبق سکھایا اور فرمایا کہ اے جبریل تو جو اللہ کی طرف سے وحی لاتا ہے، پیغام لاتا ہے، حکام لاتا ہے، یہ مت سمجھنا کہ ہم نبیوں پر کوئی احسان کرتا ہے۔ اگر تو پیغام نہیں پہنچائے گا، اگر وحی نہیں لائے گا تو تیرا کیا خیال ہے ہمیں نبیوں کو اللہ کی مرضی کا، اللہ کے احکام کا پتہ نہیں چلے گا؟ ہماری نبوت کی گاڑی ٹھپ ہو کے رہ جائے گی، ہم کار نبوت انجام دے نہیں سکیں گے، ہمیں اللہ کی مرضیات کا علم نہیں ہوگا۔ اے جبریل ہمیں اللہ کی مرضی کا علم ہوتا ہے، تیری ڈیوٹی صرف عزت افزائی کے لیے لگی ہے۔ اے جبریل اگر اس وقت تو اللہ کی مرضی سے آیا ہوتا تو ابراہیم کون تھا انکار کرنے والا؟
لیکن میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں آیا، اپنی مرضی ہے آیا ہے۔ جب اپنی مرضی سے آیا ہے تو ابراہیم کی تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور پیغام بھی دے دیا۔ وہ کیا کہ اے جبریل، اللہ جانتا ہے نا کہ نمرود مجھے آگ میں جھونکنا چاہتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے آگ دہکائی ہے میرے لیے، لیکن اس نے نہیں بھیجا تجھے مجھے بچانے کے لیے، تو خود آیا ہے۔ تو اے جبریل، اگر اللہ مجھے آگ میں جلتا ہوا دیکھ کے راضی ہے تو مجھے بچ کے کیا کرنا ہے؟ میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ جیسے بابا بلے شاہ نے کہا، جدو ماہی میرے دکھتے راضی، میں سکنوں چولہے پاؤں۔ اچھا، یہ اللہ والے بھی خوب ہوتے ہیں، اتنے مشکل سوالوں کے جواب اتنے آسان طریقے سے دے دیتے ہیں کہ عقل ششدر رہ جاتی ہے۔ دیکھیے، میں یہاں پر کوئی فساد پھیلانے نہیں آیا اور نفرتوں کے بیج بونے نہیں آیا، لیکن ایک حقیقت ہے، سب جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، کچھ ہے نہیں مانتے۔ یہ تو ایک حقیقت ہے۔ جو نہیں مانتے، ماننے والوں کی باتوں کا ٹانگ کھینچتے ہیں۔ ہاں بھائی، کہاں گئے تھے؟ جی میں اپنے مرشد کی خدمت میں گیا تھا دعا کرانے، اللہ صحت دے، مجھے بیمار رہتا ہوں۔ اچھا، تو تمہارے خیال میں تمہارے پیر صاحب کی دعا سے تمہیں صحت مل سکتی ہے؟ خود وہ پیر صاحب بیمار ہوئے تھے تو ہسپتال گئے تھے۔ اگر ان کی دعا سے تمہیں صحت مل سکتی ہے تو خود اپنے لیے اللہ سے صحت کیوں نہیں مانگی؟ اسی طرح بعض اوقات کہتے ہیں، ہاں جی کہاں گئے تھے؟ جی میں گیا تھا پیر صاحب کی خدمت میں دعا کرانے، نیا کاروبار شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے، روزی میں وسعت دے۔ اچھا، تو تمہارے خیال میں تمہارے پیر کی دعا سے تمہاری روزی میں وسعت ہو سکتی ہے؟ تو سنا ہے ان کا اپنا گزارا تو مریدوں کے نذرانوں پہ ہوتا ہے۔ تو اگر ان کی دعا سے تمہیں یہ سب کچھ مل سکتا تھا تو اپنے لیے اللہ سے کیوں نہیں لے لیتے؟ اب ایک اچھے بھلے سمجھدار لوگ بھی بیچارے پریشان ہو کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جواب کیا دیں، لیکن کیا خوبصورت جواب عطا فرمایا بابا بلے شاہ نے، جدو ماہی میرے دکھتے راضی، میں سکنوں چولہے پاؤں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے بتایا کہ جو اللہ سے لو لگانے والے ہوتے ہیں، پینگے بڑھانے والے ہوتے ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، سچی محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ محبت کے نام پر دکانیں کھولنے والوں کی بات نہیں ہو رہی۔ جو حقیقتاً اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں انہیں پھر صحت اور بیماری سے غرض نہیں ہوتی، دولت اور غربت کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں تو اپنے محبوب کی رضا سے غرض ہوتی ہے۔ میرا محبوب اگر مجھے بیمار دیکھ کے راضی ہے تو مجھے صحت کا کیا کرنا ہے؟ میرا رب اگر مجھے غربت میں دیکھ کے راضی ہے، مجھے دولت کا کیا کرنا ہے؟ اور اگر میرا ماہی مجھے پھٹے پرانے چیتڑوں میں دیکھ کے راضی ہے، مجھے شاہی لباس کا کیا کرنا ہے؟ اور اگر میرا محبوب مجھے جھونپڑے میں دیکھ کے راضی ہے، مجھے محلات شاہی کا کیا کرنا ہے؟ اور میرا ماہی اگر مجھے ننگے سر ننگے پاؤں دیکھ کے راضی ہے، مجھے تاج شاہی کا کیا کرنا ہے؟ جدو ماہی میرے دکھتے راضی، میں سکنوں چولہے پاؤں۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم نے جبریل سے پوچھا، جبریل تیری کوئی حاجت تو بیان کر۔ جبریل نے کیا کہا؟ کیا یہ کہا کہ آقا آپ بھی کمال کر رہے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں کوئی حاجت تو بیان کروں؟ میں کوئی بیمار شیمار تو رہتا نہیں کہ صحت کے لیے دعا کی التجا کروں۔ مجھے کوئی شہرت کا چسکا بھی نہیں ہے کہ ٹی وی چینلز یا اینکر پرسن سے پینگے بڑھانے کی کوئی صورت نکالوں۔ مجھے کوئی زمین جائیداد کا بھی ہوکا نہیں ہے کہ کوئی الاٹمنٹ کی فائل بنا کے سبمٹ کروں، اور مجھے کوئی حکومت اور اقتدار کا بھی چسکا نہیں ہے کہ الیکشن جیتنے کی کوئی پلاننگ کروں۔ مجھے کیا چاہیے؟ اللہ نے مجھے فرشتوں کا سردار بنایا ہے، نوری مخلوق کا امام بنایا ہے، بیت المعمور کا خطیب بنایا ہے، مجھے کیا چاہیے؟ کیا یہ کہا جبریل نے؟ عرض کی آقا میری ایک حاجت ہے۔ کیا حاجت ہے؟ جب قیامت کا دن ہو، محشر برپا ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو، اور ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہو، تو آقا ذرا رب سے اجازت دلوا دیجئے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو میں پل پہ اپنے پر بچھا دوں کہ آپ کی امت سہولت و آرام سے گزرے۔ اچھا، میری افتاد طبع، میرے مزاج کا جو ٹیڑھ پن ہے وہ پھر آڑے آیا۔ میں سوچنے لگا مولا یہ عجیب ماجرا ہے، جبریل کہہ رہے ہیں میری حاجت ہے، جب آپ کی امت گزرنے لگے پل صراط سے مجھے اجازت دلوا دیجئے کہ میں پل پہ اپنے پر بچھا دوں۔ یہ جبریل کی کون سی حاجت پوری ہو رہی ہے بھائی؟ کوئی حاجت پوری ہو رہی ہے تو ہماری،
کوئی مشکل آسان ہو رہی ہے ہماری، کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہے ہمارا، اگر جبریل نے اس کو اپنی حاجت قرار دیا بھی ہے تو لگتا ہے کہ تکلفاً کہہ دیا ہوگا۔ پوچھنے والے آخر آقا دو جہاں ہیں، تو سرکار پوچھتے ہیں جبریل کوئی حاجت ہو بیان کر، اگر جبریل کہہ دیتے نہیں جناب بڑی مہربانی، بہت شکریہ، میری کوئی حاجت نہیں، تو یہ تو بڑی بے نیازی کا مظاہرہ ہو جاتا ہے، بڑی کرکری ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ اس بارگاہ میں ان کو نیاز مندی کا اظہار کرنا تھا، تو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے جی سے جوڑ کے من گھڑت سیلف فیبریکیٹڈ ایک حاجت بنا کے پیش کر دی، ورنہ یہ کوئی حقیقتاً جبریل کی حاجت تو نہیں لگتی، یہ حاجت تو ہماری پوری ہو رہی ہے۔ میں عرض کروں گا کہ مسکرا کر یوں نہ اپنی رہ گزر سے دیکھیے، میری منزل کو جدھر میں ہوں ادھر سے دیکھیے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس سارے سینیریو کے مختلف زاویے سے دیکھا، میں سوچنے لگا کہ جبریل سے میرے آقا کریم نے پوچھا جبریل کوئی حاجت ہو بیان کر، جبریل نے گویا ہی عرض کی کہ آقا مجھے صحت تو نہیں چاہیے، مجھے شہرت بھی نہیں چاہیے، دولت بھی نہیں چاہیے، حکومت بھی نہیں چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے رب کائنات نے جو مرتبہ، جو مقام، جو عزت عطا فرمائی ہے اس کے مقابلے میں یہ تمام چیزیں ہیچ ہیں، ان کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں۔ آقا مجھے کچھ اور چاہیے ہو یا نہ چاہیے ہو، لیکن رب کی رضا تو مجھ کو بھی چاہیے نا، اس سے تو کوئی بھی بے نیاز نہیں، میں جبریل ہو کے بھی رب کی رضا کا طلبگار ہوں، اور آقا مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ رب کو راضی کرنا ہو تو پہلے آپ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور آپ کو راضی کروں تو کیسے کروں؟ آپ تو وہاں جا رہے ہیں جہاں میرے بھی پر جلتے ہیں، آپ کی رسائی وہاں ہے جہاں میری پہنچ نہیں، تو آپ کو راضی کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن آقا مجھے معلوم ہے کہ آپ کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، تو اگر میں آپ کی امت کے کام آ جاؤں گا تو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، اور آپ راضی ہو جائیں گے تو رب راضی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، فیضان حضور غزالی زمان۔